بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ کمرے میں ایک کھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ اندھیرے میں کسی کی موجودگی نے مجھے چونکا دیا۔ اٹھ کر بتی جلائی تو سامنے ایک سائے کو دیکھا۔ اس کی خطرناک آنکھوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ حلیے سے ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے زیور اور پیسوں کا پوچھا۔ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا۔ ڈر کے مارے تو میری روح فنا ہو رہی تھی۔ جلدی سے اسے اشارے سے سب کچھ بتا دیا۔ زیورات کو ایک بوری میں ڈالتے اس نے سارے پیسے بھی اکٹھے کرتے اس میں پھینک دیے۔ اس دوران اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، باقی کمرے بھی دیکھ لیے۔ اچھا صحیح ہے، سب کو اچھے سے بے ہوش کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو باہر میرا انتظار کر، میں آتا ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو میں نے سکون کا سانس دیا، لیکن میری سانس تب اٹکی جب وہ باہر جانے کی بجائے دروازے سے واپس میری طرف پلٹا، اور اس کا یہ پلٹنا مجھے زندگی بھر نہیں بھولا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ میرا نام سونیا ہے، میری عمر 23 سال تھی۔ سب پیار سے مجھے سونی کہتے تھے۔ میری عمر میں بہت ہی حسین تھی۔ میرا رنگ سرخ و سفید تھا، ہونٹوں پر کالا تل خوبصورتی کو اور نکھارتا، لیکن جو چیز سب کو اچھی لگتی تھی وہ میرا اخلاق اور نماز کی پابندی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنی خوبصورتی پر غرور نہیں کیا تھا۔ میں BSc کر چکی تھی اور اب امی ابو کو میری شادی کی فکر پڑ گئی تھی۔ میرے ابا لیاقت ریٹائرڈ آفیسر تھے، امی خدیجہ 5ویں پاس گھریلو عورت تھیں۔ ان دونوں کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ ابا نے بچپن سے سکھایا تھا کہ عورت کے پاس عزت اور اس کی حیا ہی سب سے قیمتی زیور ہے۔ اس کے پاس اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ میری شخصیت میں سب سے زیادہ ہاتھ ابا کا تھا، اور پھر اماں بھی مجھے سمجھا دیا کرتی تھیں، تو یہ ساری باتیں میرے ذہن پر گہرا نقش چھوڑتی تھیں۔ آج کل وہ دونوں میرے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ رہے تھے۔ ابا کی مراد تو اس وقت برائی جب ہمارے محلے کی ایک خالہ نسرین ہمارے گھر آئیں۔ اور نسرین، بڑے دنوں بعد چکر لگایا تم نے؟ امی نے اپنے پاس مجھے بٹھایا۔ اتنی دیر میں ابا بھی آ گئے۔ جی باجی، آج ذرا میں کام سے آپ کی طرف آئی تھی۔ عبدالرحمن کو تو آپ جانتی ہوں گی، ہمارے سامنے ہی پلا بڑا ہے، دیکھا بھالا بچہ ہے۔ اللہ کے کرم سے اب تو تبلیغی جماعتوں پر بھی جانے لگا ہے۔ ہاں نسیم، ہم جانتے ہیں عبدالرحمن کو، بہت ہی نیک اور پیارا بچہ ہے۔ یہاں پاس میں ہی اس کی راشن کی دکان بھی ہے، جسے اس کا چھوٹا بھائی شان اس کی غیر موجودگی میں چلاتا ہے، کیونکہ عبدالرحمن کو اکثر ہی تبلیغی دورے پر جانا پڑ جاتا ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے باجی، میں اپنی سونی کے لیے عبدالرحمن کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ ہماری سونی کے تو بھاگ ہی کھل جائیں گے۔ خالہ نسیمہ کی بات سن کر امی اور ابو کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ انہیں اسی جیسے نیک اور فرما بردار لڑکے کی تلاش تھی۔ وہ تو ان کے اپنے ہی محلے میں موجود تھا۔ ابا نے نسرین کو مثبت جواب دیتے ہوئے رخصت کیا، اور مثبت جواب دیتے بھی کیوں نہ، جب خود اتنا اچھا رشتہ چل کر کسی گھر آیا تھا تو وہ اسے کیسے ٹھکرا دیتے۔ خالہ نسیمہ بھی خوشی سے مبارکباد دیتے ہوئے چلی گئیں۔ نکاح وغیرہ کے معاملات انہوں نے کل پر چھوڑ دیے تاکہ وہ کسی سے مشورہ کر سکیں۔ ابا کا کہنا تھا زندگی تم نے گزارنی ہے، تمہاری مرضی کا ہونا لازم ہے۔ اماں ابا، آپ دونوں میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے یقین ہے وہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا، اس لیے مجھے آپ دونوں کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اگلے دن ابا نے نسیمہ کو بلا کر سارے معاملات طے کر دیے۔ 1 ہفتے بعد میرا نکاح تھا۔ خالہ نسیمہ بھی خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے مٹھائی بانٹنے لگیں۔ اب انہیں کچھ پیسے دیے۔ ان کو یہ خبر عبدالرحمن کو بتانے کے لیے روانہ کر دیا۔ دن پر لگا کر اڑتے رہے۔ اماں مجھے لیتے بازار میں خریداری کرنے نکل پڑی اور پارلر کا بھی چکر لگا لیا۔ پھر وہ خوشی کا دن بھی آ گیا جس دن میرا نکاح تھا۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بڑے پیمانے پر نکاح کی رسم رکھی گئی۔ میرے سارے عزیز و اقارب کو بھی بلوایا گیا۔ محلے کے بھی سارے لوگ نکاح میں شامل تھے۔ رخصتی 3 ماہ کے بعد رکھی گئی۔ دعا کے زیر اثر میں نے نکاح نامے پر دستخط کیا
اور خود کو ہمیشہ کے لیے اپنے جیون ساتھی عبدالرحمن کے نام کر دیا۔ ابا کے حکم پر رخصتی 3 ماہ کے بعد طے ہونا پائی تھی۔ نکاح کے کچھ روز بعد عبداللہ دوبارہ تبلیغی دورے پر نکل پڑے۔ ابا کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی، اس لیے ہم نے یہ محلہ چھوڑ دیا، اپنے شہر والے مکان میں شفٹ ہو گئے، جہاں پر میرا بھائی پہلے سے ہی موجود تھا۔ بہت عرصے سے اس گھر کا کام چل رہا تھا۔ کچھ مہینے پہلے بنے وہ گھر مکمل تعمیر ہو گیا تھا۔ میں دن رات عبداللہ کے بارے میں سوچتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ رخصتی میں 1 مہینہ باقی تھا۔ ہم نے سارے زیورات وغیرہ کا بندوبست کر لیا تھا۔ ایک رات اچانک ہمارے گھر میں چور گھس آئے۔ اس دن نہ صرف میری شادی کے لیے تیار کیے گئے زیورات اور پیسے وغیرہ چوری ہوئے، بلکہ جاتے ہوئے عزت بھی خراب ہو گئی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اماں سے تو اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ اماں یہ سنتے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی کہ جس بیٹی کو اب بھی رخصت ہونا باقی تھا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اس رات ہم دونوں کی آہوں اور سسکیوں کا ہمارے علاوہ صرف اللہ گواہ تھا۔ اماں جھولی بھر کر اس بے غیرت کو بد دعائیں دے رہی تھیں کہ نیز تو نابود ہو جائے، عبرت ناک سزا ملے اسے۔ میں بھی تڑپ کر اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ لامتناہ ہی سوچوں نے میرے دماغ کو گھیر لیا کہ کیا اب عبدالرحمن مجھے قبول کرے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عبدالرحمن کو دھوکے میں نہیں رکھوں گی، اسے سب سچ سچ بتا دوں گی۔ اب میں ان کا تبلیغ سے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جس دن مجھے اطلاع ملی کہ وہ تبلیغ سے واپس آ چکے ہیں، میں نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ تب اماں نے میری چپکے سے اس کے ساتھ ملاقات کروا دی۔ ہم آمنے سامنے کمرے میں کرسیوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عبدالرحمن کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنے اعلیٰ ظرف انسان ہیں، نکاح ہوتے ہوئے بھی مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہے۔ تبھی میں نے بات کا آغاز کیا۔ عبدالرحمن، آپ بہت اچھے ہیں، اسی لیے میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کو ساری سچائی معلوم ہو۔ تب میں نے انہیں الف سے یہ تک ساری سچائی بتا دی اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی، لیکن انہوں نے جو جواب دیا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ دیکھیں سونیا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھے اس بارے میں سب کچھ سچ بتایا۔ میں آپ کی اس بات سے بہت خوش ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ اس وجہ سے میں آپ کو شادی کرنے سے انکار کر دوں گا تو یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو آپ کو سزا کیوں ملے؟ سزا تو اس شخص کو ملنی چاہیے جس نے یہ گناہ کیا۔ رخصتی اپنی تاریخ پر ہوگی، میری طرف سے آپ بالکل اسی طرح ہو جائیں۔ یہ سب اللہ کا امتحان ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جلد از جلد میری رخصتی کر دی جائے تاکہ آپ کی ذات پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتانی۔ اب آپ میری عزت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی آپ کو طعنہ زنی کرے۔ میں تو پہلے ہی عبدالرحمن کی شخصیت سے متاثر تھی، لیکن اس کا اتنا بڑا ظرف دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ کوئی مرد اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے جس کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز ہی نہ رہی ہو۔ آج میں واقعی مان رہی تھی کہ عبدالرحمن کا ظرف بہت اعلیٰ ہے، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ جہاں میری رخصتی اگلے مہینے ہونی تھی وہاں دنوں میں ہی رخصتی کر دی گئی۔ عبدالرحمن کے سمجھانے پر میرے ذہن سے وہ تمام برے خیالات نکل چکے تھے۔ اب میرے دل میں بس ان کے لیے عزت تھی اور بے پناہ عزت۔ ان کی کہی ہوئی ہر بات میرے لیے پتھر پر لکیر ثابت ہوتی۔ ہماری شادی کو 10 ہی دن ہوئے تھے جب دوبارہ سے وہ تبلیغ پر چلے گئے۔ میں خوشی خوشی گھر کے کام کرتی رہی، لیکن ایک بات جو اکثر مجھے کھٹکتی وہ تھا میرے دیور کا میری طرف دیکھنا۔ پتہ نہیں چاہ کر بھی میں اسے گھل مل پا نہیں رہی تھی۔ اکثر وہ ایسی حرکتیں کرتا کہ میں مشکوک ہو جاتی۔ اب میں اس سے ذرا دور دور رہنے لگی، لیکن وہ باز نہیں آتا، مجھے عجیب و غریب اشاروں میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا۔ پہلے تو میں شادی سے پہلے والے واقعات سے بھری ہوئی تھی، اس کی حرکتوں کو لے کر اور پریشان ہو گئی، لیکن وہ ایک دن میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا، بھابی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، آپ کو بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ اب بھائی کو جیسا سمجھتے ہیں وہ بالکل ویسا نہیں ہے، بہت برا انسان ہے، میری بات کا یقین کرو۔ میں آپ کو پہلے بھی بتانے کی کوشش کر چکا ہوں،
लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए खुद आपको ये सब बताने पर मजबूर हो गया। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाएं, अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। उसकी बात सुनते ही मेरा दिमाग माउफ हो गया। भला दुनिया में इतना एहसान फरामोश इंसान भी हो सकता है कि एक इंसान ने गलत इरादों को कामयाब करने के लिए अपने फरिश्ता सिर्फ भाई के किरदार पर कीचड़ उछाला। शान की बात सुनते ही मुझे इस कदर तैश आया कि मैंने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, साथ ही बुरा भला भी कहा कि तुम मुझे अपने भाई के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश मत करो, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई को सब सच बता दूंगी और वो तुम्हें घर से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। मेरी बात सुनकर वो मारे डर के मुझसे माफिया मांगने लगा कि भाई को कुछ मत बताना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वो अपने कमरे में चला गया। मैं सर पकड़कर बैठ गई कि ये क्या नई मुसीबत मेरे सर पर आन खड़ी हुई है। मेरे ऊपर अब्दुर्रहमान के जितने एहसान थे मैं उन्हें फरामोश नहीं कर सकती थी। शान की अभी उम्र ही क्या थी, ऐसी उम्र में बच्चे अक्सर ऐसी हमाकत कर जाते हैं। शान को देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी हद तक डर गया है, दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। मैं भी इस तरफ से मुतमईन होकर अपने कामों में मशगूल हो गई। कुछ दिन के बाद अब्दुर्रहमान भी तबलीगी दौरे से वापस आ गए, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज थी। आज इन्होंने भी महसूस कर लिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जब मैंने डॉक्टर को बताया कि काफ़ी दिनों से मुझे चक्कर आ रहे हैं और दिल मुतली सा हो रहा है, हर वक्त दिल करता है कि बस सोई रहूं, डॉक्टर ने जो खबर मुझे सुनाई उसे सुनकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। ये रूह को खींच लेने वाली खबर थी जो उसने मुझे सुनाई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं 2 माह से हामला हूँ। इस सब ने मुझे हवास बाख्ता कर दिया। बहरहाल अगला लम्हा उससे भी ज़्यादा हैरान कुन था जब मेरे शौहर ने खुशी से मुझे मुबारकबाद दी। वो आखिर कैसे ज़र्फ़ का मालिक इंसान था जिसने पहले मेरे साथ इतना बुरा होने के बावजूद मुझे कबूल किया और अब किसी और के बच्चे को भी खुशी खुशी कबूल करने को तैयार था। मैं उस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अब्दुर्रहमान ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। बकौल उनके, इस नन्ही जान का क्या कसूर था। वाकई वो बहुत आला ज़र्फ़ का मालिक था। बहुत हद तक मैं उससे मुतासिर भी थी। अब वो पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। 2 बार तबलीगी दौरे पर गया। जब अरहम हमारी ज़िंदगी में आया, अब्दुर्रहमान बहुत खुश रहने लगा। उसे अपने ऊपर बिठाकर सवारी करता और ढेरों खिलौने लाकर देता। उसकी इतनी मेहरबानी, वो भी किसी और की औलाद के लिए मुझे हैरान कर देती। मैं जायनमाज बिछाकर अपने मालिक का शुक्र अदा करती कि उसने मुझे इतने अच्छे हम सफ़र से नवाजा था। अरहम 3 साल का हुआ तो शान से घुल मिल गया। शान से मुझे दोबारा कोई शिकायत नहीं हुई थी। शायद मेरी धमकी कारगर साबित हुई थी। इस बार जब अब्दुर्रहमान घर आए तो काफ़ी परेशान थे। मैंने वजह पूछी, लेकिन मुझे बता न पाए। अक्सर रातों को उठकर बाहर चले जाते। एक दिन वो कॉल पर बात कर रहे थे। जब अचानक कमरे में दाखिल हुई तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जब मैंने पूछा तो कहने लगे सर में दर्द है, लेकिन उनकी बात से मैं मुतमईन नहीं हुई। जब वो उठकर कहीं जाने लगे तो मैंने भी उनका पीछा किया, क्योंकि मैं अपने जीवन साथी से शदीद मोहब्बत करती थी। उन्हें परेशान कैसे देख पाती। वो अपने घर से थोड़ी दूर एक चाय वाले ढाबे पर बैठे हुए थे। उनके आसपास 2 लोग थे जो हुलिये से मौलवी लग रहे थे। मैंने एक तरफ होकर उनकी बातें सुनी। वो काफ़ी लोफर अंदाज में बातें कर रहे थे, जबकि मेरे शौहर का अंदाज ऐसा था जैसे इनके जिगरी दोस्त हों। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन अगले ही लम्हे जो बात मुझे मालूम हुई, काश उसे जानने से पहले मैं मर जाती, क्योंकि मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर अब्दुर्रहमान ही था। और वो बड़े फ़ख्र से ये कारनामे सबको बताता फिरता था। उस दिन तो उसने अपने चेहरे पर शायद कोई कालक मली हुई थी कि मैं उसे पहचान नहीं पाई। भले उसने मुझसे बाद में निकाह किया, लेकिन उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। मैं भागती हुई घर वापस आई। ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा कि जिस इंसान को मैं इतना नेक और शरीफ समझती रही, वो इतना बदकिरदार निकला। और इसीलिए वो इस कदर ख्याल रखता था मेरा, क्योंकि वो उसी की तो औलाद थी जिसे वो बाप बनकर पाल रहा था। मुझे ये सब देखकर बहुत रोना आया। मेरा शौहर तो चोर डाकू था,
نہ جانے مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کو برباد کر چکا ہوگا۔ شان نے بھی تو مجھے آگاہ کرنا چاہا تھا، لیکن میں نے اسی بیچارے کو تھپڑ مار دیا۔ اب مجھے اپنی نادانی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ایک پلان بنایا، فیصلہ کیا کہ عبد الرحمن کو اس کے کیے کی سزا دلوا کر رہوں گی۔ اگلی صبح میں اس کے ساتھ بالکل نارمل برتاؤ کرنے لگی، بلکہ خوشی کا بھرپور اظہار کیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ میری سہیلی فائزہ یہاں قریب ہی رہتی ہے۔ یہ راستے میں آپ نے جو بنگلہ دیکھا ہے شاید اسی کا ہے۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے اور کچھ دنوں میں اس کی شادی ہے۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت زیادہ مقدار میں زیور بنایا ہے، کافی نقد رقم بھی گھر میں رکھ لی ہے۔ دیکھیں، آج مجھے وہیں جانا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ شادی کچھ دنوں میں ہے اور میں نے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ میں نے شوہر کے سامنے یہ ڈرامہ رچاتے ہوئے کہا تھا کیونکہ آج کل مجھے ایک ایسے گھر کی تلاش تھی جہاں سے کافی رقم مل سکتی۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی سہیلی کا بتایا تو ضرور تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ اس کے گھر چوری کرنے ضرور جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اگلی رات وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ پولیس کو تو میں پہلے ہی مخبری کر چکی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پولیس میرے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ اگلے روز ٹی وی پر یہ خبر نشر ہو رہی تھی کہ مولوی کے بھیس میں عام زندگی گزارنے والا عبد الرحمن دراصل ایک بہت بڑا ڈاکو ہے جو اب تک چوری کی کئی وارداتیں کر چکا ہے، بلکہ کئی لڑکیوں کی عزت بھی اجاڑ چکا ہے۔ کل رات واردات کرتے ہوئے اسے پولیس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کی بیوی کو اس کی حرکتیں مشکوک لگیں، جب ہی اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ میرے شوہر کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ میں اس کے نکاح میں تھی۔ میری اولاد تو جائز تھی، لیکن نہ جانے اس نے کتنے ناجائز کام کیے ہوں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق بھی نہیں لی کیونکہ اپنے معصوم بچے کو باپ کے سائے سے محروم بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری یہی سوچ تھی کہ جب وہ 10 سال کے بعد جیل سے رہا ہو کر نکلے گا تو بہت اچھا انسان بن کر نکلے گا۔ میں نے شان سے معافی مانگی کیونکہ اس نے مجھے کئی بار آگاہ کرنے کی کوشش کی اور میں اسے غلط سمجھ بیٹھی، اس پر الزام لگا دیا۔ وہ تو مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھ رہا تھا۔ اب جب سارے محلے کو عبد الرحمن کی اصلیت کا پتہ چلا تو سب اس پر تھو تھو کرنے لگے کہ کتنا بے غیرت انسان ہے، دین کا لبادہ اوڑھے ایسا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے شان کا جینا دو بھر کر دیا، اسی لیے میں اسے ایک بھائی کی حیثیت سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ برا کام کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں، کیا مجھے اپنے شوہر سے طلاق لے لینی چاہیے یا 10 سال کی قید کے بعد اسے معاف کر دینا چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا وہ بدل گیا ہوگا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔